الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس نظام چلانے میں اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سارے ہی اللہ کے در کے فقیر ہو، صرف اللہ رب العزت وہ بے پرواہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت جس بندے کو اللہ کی محبت مل جائے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جس کو اللہ کی محبت مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ کیونکہ اللہ کی محبت جس کو مل جاتی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے جس سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل۔ جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ۔ اے جبریل، فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل امین ساتوں آسمانوں کے تمام فرشتوں میں آواز دیتے ہیں۔ کیا آسمان کے فرشتوں؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کا آرڈر ہے تم سب اس سے پیار کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس اپنے بندے کی مقبولیت، اس کی محبت، اس کا پیار زمین کی تمام مخلوقات کے دل میں اتار دیتا ہے۔ پھر زمین کا ہر پرندہ اور جانور، ہر درخت بھی اس سے پیار کرتا ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمام انسانوں سے، بلکہ تمام اولیاء سے
بلکہ تمام انبیاء سے، بلکہ اپنی ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العزت کو اگر سب سے زیادہ محبت اور پیار ہے تو وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کو جتنا آپ سے پیار ہے اتنا اللہ کو کسی سے پیار نہیں۔ تو پھر بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ محبت کرتا ہے ہمارے محبوب سے، تو پکی بات ہے آسمان کے سارے فرشتے پیار کرتے ہیں، پھر پکی بات ہے زمین کی تمام مخلوقات ان سے پیار کرتی ہے، پھر پکی بات ہے زمین کا ایک ایک درخت، ایک ایک پودا بھی اس محبوب پیغمبر کو پہچانتا بھی ہے، ان سے پیار بھی کرتا ہے۔ یہ تو اور بات ہے، آج کے مسلمانوں نے اپنے محبوب پیغمبر کی قدر نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے محبوب پیغمبر کا مقام کتنا ہے، عظمت کتنی ہے، شان کتنا ہے، آج کے مسلمان کو خبر ہی نہیں۔ ہاں چیڑ آگے زبان سے نکالے گا ہمارے محبوب پیغمبر کی قدر یہودیوں نے نہیں کی، عیسائیوں نے نہیں کی، سکھوں نے نہیں کی۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ہمارے محبوب پیغمبر کی قدر اصل کے اندر آج کے نام نہاد مسلمانوں نے نہیں کی، مسلمانوں نے آپ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان کو کوئی خبر نہیں مقام کتنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آج رات کو ایک فرشتہ آیا ہے، لم ینزل الارض قط، پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے جب سے اللہ نے دنیا کائنات کو بنایا ہے، وہ آج پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے۔ استاذن ربہ، وہ بھی آج اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو کبھی اس نے اجازت نہیں مانگی تھی، سینکڑوں ہزاروں سال بیت گئے، آج کیوں اجازت مانگی ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اے اللہ مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے، میں دنیا میں جا کے تیرے محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں آسمان سے لے کے زمین تک کا سفر اس نے صرف مجھے سلام کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ فرشتے ہیں، جانتے ہیں اس کا مقام کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ آسمان کے کتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جب معراج کی رات گیا نا، ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر کی، اتنے بڑے بڑے آسمان۔ آپ فرماتے ہیں کسی آسمان پہ بھی مجھے 4 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں نظر آئی، ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے، اتنی مخلوقات۔ آقا فرماتے ہیں جب 7ویں آسمان کے اوپر گیا، ادھر میں نے دیکھا ایک گھر ہے، جس طرح ہمارا بیت اللہ ہے اس طرح ایک گھر ہے، فرشتے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کہ بتایا گیا جس طرح تمہارا بیت اللہ ہے تم اس کا طواف کرتے ہو، یہ فرشتوں کا بیت المعمور ہے۔ اور آقا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کر کے فارغ ہو کے ادھر سے نکل جاتے ہیں، جو ایک دفعہ طواف کر کے چلا جائے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو یہ تمام فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، فرشتوں کو پتہ ہے اللہ کا پیارا کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس وقت نہیں نا درود پڑھنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا ہے ہمارا درود تو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی۔ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ فوراً اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔
یہ میرے محبوب پیغمبر کا مقام ہے اللہ رب العزت کے ہاں. لیکن آج کا انسان اس نے نہیں پہچانا، باقی ہر مخلوق جان گئی آپ کا مقام کتنے ہے، عظمت کتنی ہے. سنن نبی داود اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک انصاری صحابی آیا، عرض کرتا ہے آقا ہمارے باغ کا ایک اونٹ ہے، اس نے سرکشی کی ہے. قد عطش الزرع والنخل، آقا پہلے بھی سرکشی کیا کرتا تھا لیکن ٹھیک ہو جاتا تھا، اس دفعہ اس نے سرکشی کی ہے، اب وہ درست نہیں ہو رہا. جو بھی باغ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اونٹ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ آدمی بھاگتا ہوا باہر آ جاتا ہے. آقا اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے، قد عطش الزرع والنخل، کھیتی اور پودے باغات پانی نہ لگنے سے خراب ہو رہے. اس دفعہ اونٹ صلح نہیں کر رہا. کبھی کبھی محبت اور پیار میں ذہن میں بات آتی ہے کہ اونٹ اس دفعہ صلح کیوں نہیں کر رہا تھا، کیونکہ شاید اونٹ نے سوچا ہوگا کہ اب محبوب پیغمبر آئیں گے تو پھر ہی صلح ہوگی، آقا کا دیدار بھی کریں گے اور آپ کے آگے شکایت رکھوں گا. کیونکہ جانور جانتے تھے اور یہ تو مدینے کا باسی تھا، یہ اونٹ مدینے میں رہنے والا تھا، میرے محبوب پیغمبر کی خبر تو جنگل کے درندوں کے پاس بھی تھی. مسند احمد طبرانی اور مجموع زوید کے اندر صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک یہودی بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہے، چراتے چراتے نا وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے اس کی بکریوں پہ حملہ کیا، ایک بکری کو اٹھایا اور بھاگ نکلا. چھوٹا سا بھیڑیا بہت بڑی بکری اٹھا کے کیسے بھاگتا؟ وہ چرواہا اس نے ڈنڈا اٹھایا، بھیڑیا کا پیچھا کرتا ہے، اس کو ایک لگاتا ہے، ایک لگا کے اس سے بکری چھین لیتا ہے. جو ہی بکری چھین لی، بھیڑیا تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے کہتا ہے الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور تو نے مجھ سے رزق ہی چھین لیا ہے. وہ یہودی حیران و ششتر اور کیا کہتا ہے یا عجب ذئب یکلمنی بکلام الانس. وہ بھیڑیے کو کیا ہو گیا، یہ تو انسانوں کی طرح عربی بول رہا ہے. بھیڑیے نے اس وقت کون سی زبان بولی ہوگی؟ عربی زبان. اس وقت جانور بھی عربی بولتے تھے. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے مسلمانوں کو عربی آتی ہی نہیں. اپنی اولادوں کو وقف کر دیا، 10-20 سال کا لمبا پیریڈ ہے انگریزوں کا دین پڑھانے کے لیے، ان کا قانون پڑھانے کے لیے. محمد ذیشان سے محبت کا تو یہ عالم ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سکھانے کے لیے کس نے اپنے بیٹے کو وقف کیا ہے؟ بھیڑیا عربی بول رہا ہے. یہودی نے کہا بڑی عجیب بات ہے، بھیڑیا بھی عربی بولتا ہے. بھیڑیا پھر بولا، اس نے کہا الا اخبرک باعجب من ذالک محمد بیثرب یخبر الناس بانباء. بھیڑیا کہتا ہے او یہودی تجھے میری بات پہ تعجب ہو رہا ہے لیکن تجھے اپنی اداؤں پہ تعجب نہیں ہوتا، تجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا کہ مدینے کے اندر اللہ کا سچا پیغمبر آ چکا ہے، وہ آسمان کی تمہیں سچی خبریں بتاتا ہے، تم اس کو مانتے ہی نہیں، تم اس کا انکار کرتے جاتے ہو. اس یہودی نے بکریوں کو ادھر ہی چھوڑا، بھاگا ہوا مدینے میں آتا ہے، محبوب پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دھر کے اسلام کو قبول کرتا ہے اور واقعہ بیان کرتا ہے کہ آقا آپ کے رسول ہونے کی گواہی تو جنگل کے درندے بھی دیتے ہیں. کہ جنگل کا درندہ، یہ اونٹ تو مدینے کا باسی تھا. آقا اب اونٹ صلح نہیں کر رہا، سرکشی میں وہ آگے بڑھ چکے ہیں. محبوب پیغمبر نے صحابہ کو کہا اٹھو بھائی، ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نکلے، صحابہ ساتھ ہیں. جو ہی باغ کے دروازے پہ پہنچے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے دروازے کے اوپر ہاتھ رکھا، ایک صحابی آگے ہو گیا، عرض کرتا آقا انا نخاف علیک سولتا، اے آقا میرا دل کانپ رہا ہے کہ اونٹ کو کیا خبر ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، کہیں اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے. آقا آپ پہلے نہ جائیں، پہلے ہمیں جانے دیں.
آگے ہمیں لگنے دے، اگر اونٹ حملہ کرے بھی تو ہم پہ کرے، آقا آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، مجھے اونٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صحابہ پیچھے ہٹے، نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا، دیکھتے ہی اونٹ بھاگ نکلا، بھاگتا ہوا آیا، جو ہی قریب آتا ہے، صحابہ کہتے قریب آ کے اس نے جو ہی محبوب پیغمبر کو پہچانا، فَأَقْبَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاجِدًا، دور سے ہی اپنی گردن کو جھکاتا آ رہا ہے، جھکاتے جھکاتے جب محبوب کے قریب آیا ہے، بیٹھ کے اپنے سر کو محبوب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں رکھتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس کی پیشانی پہ لگائے ہیں، جو ہی آپ کا شفقت اور رحمت والا ہاتھ اس کی پیشانی پہ لگا ہے، حنا وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہے ہم نے خود دیکھا اونٹ ہنانے لگا اور اس کی آنکھوں کے اندر آنسو نکل آئے، رو پڑا اونٹ، رو پڑا، پتہ نہیں کب سے وہ محبوب پیغمبر کے دیدار سے ترس رہا ہوگا کہ میرے محبوب پیغمبر کب میرے پاس آئیں گے، کب وہ موقع لے آئے گا۔ یہ جانور تھے جو محبوب پیغمبر کو پہچانا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے، اس کے مالک کو لاؤ۔ ایک انصاری صحابی کو لایا گیا، عرض کرتے آقا میں حاضر ہوں۔ کہا یہ آپ کا اونٹ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے کہ انکا تجیعہ وتدیبہ، کہ کام تو تم مجھ سے لیتے ہی رہتے ہو لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے، اس کی خوراک کا خیال رکھا کرو۔ رؤوف الرحیم پیغمبر وہ ہے جو جانوروں کو تکلیف دینا بھی پسند نہیں کرتا، انسانوں کی تکلیف تو درکنار رہی، اس محبوب پیغمبر سے تو جانوروں کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ محبوب پیغمبر کو ماننے والا، آپ کا ادب کرنے والا وہ ہے جو جانوروں کو بھی تکلیف نہ دے۔ یاد رکھو جانوروں پہ بھی شفقت کیا کرو، ہو سکتا ہے جانوروں پہ شفقت کرنے سے اللہ راضی ہو جائے۔ جانتے ہو نا صحیح البخاری کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے جنت کے اندر ایک خاتون کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پوچھا اس کو جنت کے اندر کون سی نیکی لے آئی ہے؟ کہا یہ بنی اسرائیل کی فحشہ اور گناہگار خاتون تھی۔ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، اس کو پیاس لگی، یہ کنویں میں گئی، کنویں کے قریب جاتی ہے پانی پینے کے لیے، ادھر دیکھتی ہے ان الکلب یاکل الثری، ایک کتا ہے وہ تر مٹی کھا رہا ہے، گیلی مٹی کھا رہا ہے۔ سوچنے لگی کہ کتے تو مٹی کھاتے ہی نہیں، یہ کیوں کھا رہا ہے؟ پھر اس کو اپنی پیاس یاد آئی کہ دوپہر کا وقت ہے، جس طرح مجھے پیاس لگی ہوگی اس طرح اس کو بھی لگی ہوگی۔ اس نے خود پانی پینے سے پہلے اپنے جوتے کو اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھتی ہے، کنویں میں لٹکاتی ہے، پانی نکال کے اپنے سے پہلے کتے کو پانی پلاتی ہے، وہ ٹھنڈا پانی پی کے سانس لیتا ہوا واپس پلٹتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا او میرے فرشتوں، اس میری بندی نے میرے ایک مخلوق کتے پہ ترس کیے ہے، میں اس پہ کیوں نہ ترس کروں؟ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنتی لوگوں میں لکھ ڈالو۔ جانوروں پہ بھی ترس کیا کرو۔ یاد رکھو جانوروں کو تکلیف دینا بندے کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ محبوب پیغمبر کا فرمان ہے اطلعت علی النار، پھر میں نے جہنم میں جھانکا، یہ بھی روایت صحیح البخاری میں ہے، جہنم میں میں نے دیکھا ایک عورت جہنم کے اندر جل رہی ہے، فی ہرۃ ربتھا، کوئی اور بڑا گناہ نہیں تھا، اس کے گھر کے اندر ایک بلی تھی، اس نے نقصان کر دیا، اس کو غصہ آیا، اس نے پکڑ کے باندھ دیا، پکڑ کے باندھا، اب نہ اس کو چھوڑا نہ اس کو کھلایا پلایا، وہ بھوکی پیاسی بلکتی بلکتی بندھی ہوئی ادھر ہی مر گئی۔ جو ہی وہ مری اللہ نے فرشتوں کو کہا اس خاتون کو بھی مارو اور اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ جانوروں پہ بھی شفقت اور رحمت کیا کرو۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے
کہ تم اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے، لے جاؤ، آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ اس صحابی نے اونٹ کی مہار پکڑی، چلتا بنا۔ باقی صحابہ قریب آئے، عرض کرتے ہیں آقا یہ ایک اونٹ تھا، لا تعقلوا، جس کو اتنی عقل نہیں ہے، وَنَحْنُ نَعْقِلُ، جتنی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، جتنا اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، اتنا عقل اور شعور اس کے پاس نہیں تھا۔ آقا وہ اونٹ ہو کہ آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ کہا ہمارا بھی دل کرتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ رب العزت ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں نہیں میرے ساتھیو، لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، میری شریعت کے اندر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ میری شریعت کے اندر کسی، یہ امت اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جس سے زیادہ پیار ہو اس پہ پابندیاں بھی زیادہ لگتی ہیں۔ کیا میری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ بھی کسی انسان کے لیے جائز نہیں؟ میرے امتی کا سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو اس کے اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ میرا امتی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب غور کرو، میرے محبوب پیغمبر کو پہچاننے والا تو وہ ہے نا جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہی نہیں۔ آج ہر ڈھیری پہ جھکنے والا، ہر قبر پہ سجدہ کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کو پہچانتا ہے؟ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، مسلمان ہوتا ہے، عرض کرتا ہے آقا ہمارے علاقے کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو اب میرے سردار آپ ہیں، اب آپ میرے سردار ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے میں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ سنن نبی داود کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میرے ساتھی، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا نا تو میں نے عورتوں کو حکم دینا تھا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت کے اندر سجدہ جائز نہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہے، اگر ان کو اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے تو بتاؤ اور کس ہستی کو سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ سجدہ کرنا، کسی اور کو، کسی مرے ہوئے کو، زندہ کو، پتھر کو، پہاڑ کو، درخت کو، کسی انسان، جن یا فرشتے کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا، یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی بھی گستاخی ہے۔ کیونکہ محبوب پیغمبر کو سجدہ جائز نہیں، جس کو ہم اور سجدہ کر رہے ہیں، معنی یہ ہے اس کی شان نعوذ باللہ ہمارے محبوب پیغمبر سے بھی بڑھ گئی ہے، جن کا مقام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے، امی عائشہ اٹھی استقبال کے لیے، عرض کرتی آقا اللہ آپ کو مسکراتا ہی رکھے، لیکن مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ابھی نا دروازے سے جبریل امین واپس جا رہا تھا اور واپس جاتے ہوئے کہہ رہا تھا قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ار افضل من محمد۔ آقا جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، مشرق و مغرب، شمال جنوب، میں نے پوری دنیا کا سروے کیا ہے، اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں آپ جیسا دوسرا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جن کا مقام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے، اگر ان کو سجدہ جائز نہیں تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ ہر نماز کے اندر سجدہ ہے، جس نماز کے اندر سجدہ نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ فجر میں سجدہ ہے، ظہر میں سجدہ ہے، عصر میں سجدہ ہے، مغرب میں سجدہ ہے، عشاء میں سجدہ ہے، جمعے کی نماز میں سجدہ ہے، اشراق کی نماز میں سجدہ ہے، عیدین کی نماز میں سجدہ ہے، تہجد کی نماز میں سجدہ ہے۔ یار ذرا غور تو کر، جنازہ بھی تو نماز ہی ہے نا، باقی نمازیں سجدہ نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی، جنازے کے اندر سجدہ کرو تو نماز نہیں ہوتی۔ کیوں سجدے کی اجازت نہیں دی؟ ابھی بزرگ صاحب وہ زمین کے اندر نہیں گئے، ابھی تک تو زمین کے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ رکوع کی اجازت دی ہے، نہ سجدہ کی اجازت دی ہے۔ اے اللہ
رکوع اور سجدے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ رکوع میں جاؤں گا تو تسبیح تو تیری پڑھوں گا نا، سبحان ربی العظیم، نام تو تیرا ہی بڑا کہوں گا، کہ بڑا بابا نہیں بڑا اللہ ہی ہے۔ اے اللہ سجدے میں جاؤں گا تو یہی کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ، بلند اللہ ہی ہے۔ اے اللہ سجدے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جو اپنی توحید کی غیرت کے اندر اتنا حساس ہے، جب بزرگ زندہ، بزرگ کی چارپائی پڑی ہے زمین کے اوپر، اللہ کہتا ہے دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھے یہ بابا جی کو سجدہ کر رہا ہے، یہ بزرگ کو سجدہ کر رہا ہے، جو اپنی غیرت میں اتنا حساس ہے، باہر چارپائی پڑی ہے، سجدہ کرنے کی اجازت دیتا نہیں، جب وہ مٹی کے اندر چلا جائے تو پھر سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائیو، اختلاف والی تو اس میں بات ہی نہیں۔ جنازہ تو آپ بھی سجدے کے بغیر پڑھتے ہیں، رکوع کے بغیر پڑھتے ہیں، جنازہ تو سب ہی ایسے پڑھتے ہیں، پھر سوچ کیوں نہیں آتی؟ سجدے کی اجازت وہ تو سکھ ہی ہم سے اچھا نکلا نا، جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ تم مسلمانوں سے ہم بہتر ہیں، تمہارا کوئی حال نہیں، تم سے تو ہم اچھے۔ اس نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی؟ اس نے کہا جس کو ہم ہندو مذہب والے سجدہ کرتے ہیں وہ زمین سے اتنا باہر ہے، اتنا باہر اوپر ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جس کو مسلمان سجدہ کرتے ہیں وہ اتنا زمین کے اندر ہوتا ہے۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تم سے بہتر ہوا۔ جہاں تک ہلنے جھلنے کی کیفیت، سننے کی کیفیت ہے، جو بھی فوت ہو جاتا ہے ہاتھ وہ بھی نہیں ہلا سکتا، پاؤں وہ بھی نہیں ہلا سکتا، پاؤں تم خود اس کے لمبے کرتے ہو، سیدھے کرتے ہو، بازو خود سیدھے کرتے ہو، منہ اس کا خود بند کرتے ہو، آنکھیں خود بند کرتے ہو، وہ ہر کام کے اندر وہ بھی تمہارا محتاج ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو مرا ہوا بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، کمال کر دی، اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہتے رہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے مسلمانوں کو نہ دیکھو بلکہ اسلام کو دیکھو، اسلام کو دیکھو۔ ہمارے اسلام کے اندر تو ہمارے محبوب پیغمبر کو سجدہ جائز نہیں ہے، تو آپ کو سجدہ جائز نہیں تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیو، سجدہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم کیوں نہ کرے؟ کہا ہاں میری شریعت کے اندر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ جانور آقا کو پہچانتے، یہ جانور تو جانور رہا، اور درخت آقا کو پہچانا کرتے تھے۔ ایک درخت جنگل سے محبوب پیغمبر کا گزر ہو رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا ہے، آپ کو کوئی اوٹ، کوئی دیوار، کوئی پتھر پہاڑ نظر ہی نہیں آیا، میدان کے اندر دو درخت ہیں جو دور دور کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام چلتے چلتے نا ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، اس درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو۔ درخت نے نہیں کہا تم ہمارے پیغمبر نہیں، تم تو انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہو، نہیں نہیں۔ صحابہ کہتے ہم نے عجیب نظارہ دیکھا، جو ہی محبوب پیغمبر نے فرمایا نا اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو، ہم نے اس درخت کو دیکھا، اس نے زمین کو پھاڑ کے آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا ہے۔ درخت بھی محبوب پیغمبر کو پہچانا کرتے تھے، وہ آقا کے ایک آرڈر پہ چل پڑے ہیں، اس نے نہیں سوچا مشورہ لے لوں آس پاس والوں سے، مشورہ لے لوں آس پاس والے کیا کہتے ہیں، نہیں، محبوب پیغمبر کا آرڈر آ گیا ہے، وہ جانتے ہیں پوری کائنات کا نظام ایک اللہ رب العزت چلا رہا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس ہستی سے ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو جاؤں گا کدھر؟ چل پڑا ہے۔ تو مسلمانوں نے قدر نہیں نہ کی، مسلمانوں نے نہیں نا آپ کی قدر کی۔ مسلمان کو بھی آقا نے کہا ہے نا، یہ کاروبار میں بیٹھا، دکان میں بیٹھا، دوست احباب میں بیٹھا، گیم لگی ہوئی، فلم دیکھ رہا، ڈرامہ دیکھ رہا، گیم کھیل رہا، سارے دوست احباب رشتہ داروں میں اپنے بچوں میں بیٹھا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آئی، اس کو بھی میرے محبوب پیغمبر نے کہا ہے سب کچھ چھوڑ دے آجا مسجد کی طرف۔ آیا ہے پھر مانو نا، آج کے مسلمانوں نے میرے محبوب کی قدر نہیں کی،
ہاں صحابہ کرام تھے جو قدر کرنے والے تھے. اگر کوئی لوہار ہے نا، اس نے لکڑیوں کی آگ جلائی ہے، لکڑیوں کی آگ پہ لوہے کو گرم کیا ہے، لوہا گرم ہو چکے ہیں، ہتھوڑے کو اٹھایا ہے لوہے پہ مارنے کے لیے، ہتھوڑا ہوا میں لہرایا ہے، ادھر سے مسجد سے اذان کی آواز آئی، اس صحابی نے ہتھوڑے کو لوہے پہ نہیں مارا، پیچھے ہی پھینک دیا ہے کہ اذان کے بعد کوئی اور کام نہیں، صرف مسجد کی طرف جانا ہے. آج کے مسلمان نے قدر نہیں کی. اس کو اپنا کام آقا سے بہتر لگا، اس کو محبوب سے اتنا پیار نہیں جتنا اپنے کاروبار، فلموں اور گیموں سے اس کو محبت اور پیار ہو گیا ہے. اس ظالم انسان کو محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، برسوں سے اپنے آپ کو یہ نمازی نہ بنا سکا جو میرے محبوب پیغمبر کی آخری وصیت تھی. شیر خدا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر جب دنیا چھوڑ رہے تھے نا، آپ کا آخری کلام جو میں نے سنا ہے، آپ یہی کہتے ہوئے دنیا سے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا. گستاخ سے گستاخ بیٹا ہو نا، پورا محلہ، پورا گاؤں، پورا شہر جانتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی کبھی کو بات مانی ہی نہیں، یہ تو بہت بڑا اپنے باپ کا گستاخ ہے. اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وصیت کر جائے نا، مرے ہوئے باپ پہ اس گستاخ بیٹے کو بھی ترس آ ہی جاتا ہے. وہ اپنے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا. اور ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے ہے. ما قدر اللہ کا قدرے گی. آج کے مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ برما کے اندر آگ لگی ہے، ہر علاقہ مسلمانوں کا جر رہا ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے اپنے محبوب پیغمبر کی قدر ہی نہیں کی. جس محبوب پیغمبر کی ایک ایک درخت قدر کیا کرتا تھا، وہ درخت میرے محبوب کے ساتھ چل رہے، درمیان میں آئے ہیں، آپ نے کہا ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا. نبی علیہ السلام چلتے چلتے نا دوسرے درخت کے پاس پہنچے. صحیح مسلم میں ہے وَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، آپ نے اس کی بھی ایک ٹہنی کو پکڑا. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک درخت ایسا تھا، نہیں، سب بھی ایسے تھے. آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑے ہیں، کہا انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ درخت آؤ اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو. صحابہ کہتے ہیں ادھر سے ایک آرڈر ملا ہے، اس درخت نے زمین کو پھاڑ کے آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا ہے. تو اس کو بھی محبوب پیغمبر لا رہے ہیں، جس طرح اونٹ کو لایا جاتا ہے لا رہے ہیں. دونوں درخت برابر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، دونوں کے درمیان فاصلہ تھا. پھر محبوب فرماتے ہیں التئما علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے درختو اللہ کے حکم سے دونوں مل کر ایک بن جاؤ. صحابہ کہتے ادھر سے میرے محبوب کا آرڈر ہوا ہے، دونوں درختوں کو ہم نے دیکھا، دونوں آپس کے اندر مل کر ایک بن گئے، دونوں ایک بن گئے ہیں. کیوں؟ وہ درخت تھے، درخت پہچانتے تھے یہ اس کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا شان کیا ہے، وہ درخت پہچانتے تھے. آج مسلمان نہیں ملا، آج مسلمان نہیں ملا، مسجد میں آ کے وضو کر کے سب میں کھڑے ہو کے نہیں ملا. اس کو بھی محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے نا اقیموا صفوفکم، اس صفوں کو سیدھا کیا کرو. صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ہر حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں محبوب پیغمبر ہماری جب صفیں صحیح کروایا کرتے تھے نا، ہم کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ کہتے ہیں یلزکو منکبہ بمنکب صاحبہ وکعبہ بکعبہ وقدمہ بقدمہ، ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ کندھا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا اور پورے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا کرتا تھا. آج ملائے ہیں، کس نے ملائے ہیں؟ وہ اس کے اندر تو اختلاف بھی نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے اندر بھی نہیں ہے کہ نماز میں جب سب بناؤ تو پاؤں سے پاؤں نہ ملاؤ، کسی ایک میں بھی نہیں. جاؤ دعوے سے کہتا ہوں 4 اماموں کے نام پہ مذاہب جاری ہے. اللہ کی قسم ہے ان 4 میں سے کسی امام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی امام نے کہا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں نہ ملاؤ. پھر بھی نہیں ملا رہا، نہ کوئی عربی ملا رہا ہے، نہ کوئی اجمی ملا رہا ہے. میں نے عربیوں کو بھی دیکھا ہے نہیں ملایا.
پھر محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا نا اقیموا صفوفکم، ہمیشہ صفوں کو ایسے ہی سیدھا رکھنا، ایسے ہی پاؤں سے پاؤں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے رکھنا، وگرنہ یاد رکھو واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اگر ایسی صفیں چھوڑ دو گے تو اللہ آپس کے اندر تمہارے دلوں کے اندر دشمنی ڈال دے گا۔ محبوب پیغمبر نے اس بات پہ قسم اٹھا کے کہا ہے کہ اللہ کی قسم ہے اگر صفوں کو درست نہیں کرو گے تمہارے دلوں کے اندر اللہ دشمنی ڈال دے گا مسلمانوں کی۔ آج یہی کیفیت ہے، دل مسلمان کا محبت یہودیوں کی ہے، دل مسلمان کا ہے محبت عیسائیوں کی ہے، دل مسلمان کا ہے محبت سکھوں اور مجوسیوں کی ہے، کافروں سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے۔ اسی مسلمان کے دل کے اندر اگر دشمنی ہے تو مسلمان کی رہ گئی ہے، مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کا دشمن ہو رہا ہے، دونوں مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان ہے، بیٹا باپ کو قتل کرنے میں لگا ہوا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ آسمان پھٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، سورج اور چاند گر سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ محبوب پیغمبر کی بد دعا لگ گئی ہے اس نام نہاد مسلمانوں کو۔ میں عرض کر رہا تھا یہ درخت بھی محبوب پیغمبر کو پہچانا کرتے تھے۔ مجمع الزوائد کے اندر میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا ہے، صحابہ کہتے ہیں ایک جنگ سے ہم واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رکنے کا ارادہ کیا، ادھر ایک ٹھنڈے سائے دار درخت تھا، وہ ہم نے اپنے محبوب کے لیے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام ادھر آئے، آپ آرام کرنے کی غرض لیٹ گئے، ہم قریب والے نا جو درخت تھے ادھر ہم بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا ایک پاس سے درخت ہے وہ اپنی جگہ سے چلتا چلتا محبوب پیغمبر کے قریب آیا، تھوڑی دیر ٹھہرا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب نبی علیہ السلام نیند سے فارغ ہوئے ہم نے عرض کیا آقا آج تو بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا یہ جو درخت ہے اس نے اپنی جگہ کو چھوڑے ہے، چلتا ہوا آپ کے قریب آیا ہے، پھر آپ کے قریب رک کے تھوڑی دیر پھر واپس چلا گیا ہے، وجہ ہم معلوم نہ کر سکے، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں استاذن ربہ ان یسلم علیہ، جب ادھر میں آ کے لیٹا تھا اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگنی شروع کر دی، اے اللہ تیرا محبوب پیغمبر اب میرے بالکل قریب آ چکا ہے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب پیغمبر کے پاس جا کے ان کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، پھر یہ اپنی جگہ سے بھاگے ہے، ادھر آئے ہیں، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا، سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ ایک ایک درخت محبوب پیغمبر کو پہچانتا ہے۔ مسند ابو یعلا کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، جنگل سے گزر ہو رہا ہے، ایک آدمی ہے وہ پاس سے گزرنے لگا، آپ نے فرمایا اس کو روکو، اس کو روکا گیا، کہا این ترید، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے الی اہلی، اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کیا آپ کو خیر چاہیے، کیا آپ کو بھلائی چاہیے؟ کہا خیر کا تو ہر بندہ متلاشی ہوتا ہے، کون خیر کا انکار کرتا ہے؟ کہا انا رسول اللہ، پھر گواہی دو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ کہتا ہے بڑی عجیب بات کر دی ہے، من شاہد علیہ، مجھے یہ تو بتاؤ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ کوئی اور بھی تو گواہی دینا تو پھر مانو نا۔ محبوب پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو نہیں کہا، کیونکہ ساتھیوں کی گواہی کون مانتا ہے؟ ساتھی تو گواہیاں دیتے ہی رہتے ہیں۔ پاس ہی ایک کیکر کا درخت تھا، محبوب پیغمبر نے کہا انظر الی ھذا الشجرہ، اس درخت کی طرف دیکھ، یہ گواہی دے گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، تعال باذن اللہ، اے درخت اللہ کے حکم سے میرے قریب آ جاؤ۔ وہ درخت آپ کے قریب چل کے آ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا من آنا، اس کو بتاؤ میں کون ہوں۔ وہ درخت سے آواز نکلی، شور اٹھا،
पुकारता हुआ कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा इबादत किसी के लिए जायज़ नहीं है और मैं गवाही देता हूँ ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो कहते हैं आका मुझे इजाज़त दीजिए, क्या सिर्फ मुझे खैर चाहिए? नहीं नहीं, मैं अपनी कौम के पास जाता हूँ, उनको दावत देता हूँ, अगर वो मान गए उन सब को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा, अगर उन्होंने ना माना तो फिर मैं हिजरत करके आपके पास आऊँगा, सारी ज़िंदगी के लिए आपका ग़ुलाम बन जाऊँगा। ये वो सहाबी है जिसने एक दरख्त की गवाही पे इस्लाम को कबूल किया है। ये दरख्त महबूब पैगम्बर को पहचाना करते थे, दरख्त तो दरख्त रहा, अल्लाह की कसम है। सहीह बुखारी के अंदर मैंने एक लकड़ी के सतून की दास्तान पढ़ी, हैरानो शस्त्र था। महबूब पैगम्बर एक लकड़ी के सतून के साथ टेक लगा के खुतबा दिया करते थे, किसी को कोई खबर नहीं। आपने 5 खुतबे दिए, 10 दिए, 20 खुतबात दिए, उस लकड़ी के सतून के साथ टेक लगा के। मदीने के अंदर कोई भी नहीं जानता कि ये लकड़ी का बेजान सतून भी आका से प्यार करता है। इसके प्यार और मोहब्बत की कैफियत को कोई नहीं जानता। इस राज का तो पता उस दिन चला जब मदीने की एक खातून ने मेरे महबूब पैगंबर के लिए लकड़ी का मिंबर बनवा दिया। जुमे वाले दिन वो मिंबर लाया गया, आका फरमाते इस सतून को ना साइड पे रख दो, उसको साइड पे रख दिया गया, मिंबर पर उधर रखा गया। सहीह बुखारी के अंदर है, महबूब पैगंबर मिंबर पे चढ़े हैं, आपने जो ही खुतबा शुरू किया है, हमने उस सतून को देखा। सहीह बुखारी के अल्फाज हैं, फसाहत नखलतु सियाह सभी हत्ता कादत अन तनशक्का। सहाबा कहते हैं वो सतून इस कदर चीखे मार के रो पड़ा, इतनी जोर से रोया, हम डर गए कहीं सतून फाटी ना जाए। उससे महबूब पैगंबर की जुदाई बर्दाश्त ही ना हुई। महबूब पैगंबर ने उसकी चीखों को सुना, उसके रोते हुए को देखा। महबूब पैगंबर ने खुतबे को उधर ही छोड़ दिया, आप मिंबर से नीचे उतर आए। फज़म्महु इला सदरिही, महबूब पैगंबर ने उस सतून को अपने सीने से लगा लिया। सीने से जो ही चिमटाया, साहबा कहते हैं तइन्नु अनीन सबिय्यल्लज़ी युसक्कनु, हमने उस सतून को देखा, जो ही वो महबूब पैगंबर के सीने के साथ चिमटा, उसने रोना तो ऐसे बंद कर दिया जैसे ज़ारों की तार रोते हुए बच्चे को खामोश करवाया जाए ना, वो रोना तो बंद कर देता है लेकिन उसकी सिसकियाँ बंद नहीं होती। इस तरह सतून ने रोना बंद कर दिया था लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज़ें अभी भी आ रही थी। ये लकड़ी का बेजान सतून भी मेरे महबूब पैगंबर को पहचानता है, उसको भी कदर है। आज का मुसलमान को नहीं कदर। वो महबूब पैगंबर की कदर कौन करता है? वो हमारा महबूब तो वो है जिसको लकड़ी के बेजान सतून का रोना बर्दाश्त नहीं था। हम तो अपने माँ बाप का रोना बर्दाश्त कर लेते हैं, और माँ बाप को रुलाने वाला कोई यहूदी ईसाई नहीं है। आज का मुसलमान है आका से मोहब्बत का दावा करने वाला है, जो अपने घर के अंदर अपनी बहनों को रुलाता है, अपने माँ बाप को रुलाता है। ये पिछले दिनों एक जगह प्रोग्राम था, उधर एक डॉक्टर साहब थे आंखों के, वो बता रहे थे एक बूढ़ा लाठी के सहारे चलता हुआ आया और उसकी आंखों के अंदर जख्म हो चुका था। मैंने पूछा बुजुर्गो इधर क्या हुआ है? वो रो पड़ा, उससे बोला नहीं गया। काफी देर के बाद खामोश करते करते कहता है क्या बताऊं, इस चेहरे पे मेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ दे मारा है। ये आज का मुसलमान है क्या इसने अपने महबूब पैगंबर की कदर की है? इसका महबूब पैगंबर, उनसे तो ऊंट का रोना बर्दाश्त नहीं होता था, सतूना का रोना बर्दाश्त नहीं होता था। ये हर रोज अपने माँ बाप को रुलाता है। कई माओं ने मेरे आगे शिकायत की है, कारी साहब मैंने अपने बेटे को ज़ारों की तार रो के भी दिखा दिए है लेकिन उस बेटे ने मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया है। ये हमारे महबूब पैगंबर से मोहब्बत है? नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे महबूब पैगंबर तो जानवरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते थे। आपके घर के अंदर माँ बाप तड़पते रहते हैं, बहन भाई तड़पते रहते हैं, आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं?
तो महबूब पैगंबर एक मजलिस में बैठे हुए थे, एक चिड़िया आई है, महबूब पैगंबर के ऊपर चक्कर काट रही है। नबी अलैहिस्सलाम घबराए उठे, कहा इस चिड़िया को परेशान किसने किया है, इसके बच्चे किसके पास है। एक सहाबी भागा हुआ आया, गोद झोली फैलाता है, कहा आका ये देखो ना, ये इसके बच्चे हैं। महबूब पैगंबर ने कहा जानवरों परिंदों को तकलीफ ना दिया करो, जाओ इसके बच्चों को उधर छोड़ के आओ जिधर से उठाया है। महबूब पैगंबर से एक चिड़िया की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। हम कदर करने वाले, एक एक सुतून आका को पहचानता है। सुतून क्या, एक एक पत्थर भी महबूब पैगंबर की कदर जानता है। एक एक पत्थर, एक एक पहाड़। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, आका फरमाते हैं इन्नी ला आरिफु हाजरन युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबासा। ऐ मेरे साथियों, एक पत्थर को मैं आज भी पहचानता हूं। जिब्रील अमीन अभी मेरे पास पहली वही लेके नहीं आया था। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, ये वही लेके मेरे पास जिब्रील अमीन अभी नहीं आया था। उससे पहले भी एक पत्थर को मैं जानता हूं, उसके करीब से मैं जब भी गुजरता था वो मुझे सलाम किया करता था। एक एक पत्थर को मार्फत है। आज के मुसलमान को कदर ही नहीं है कि इनका मुकाम कितना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ आपके साथी हैं, आप मदीने से बाहर निकले, मदीने से निकले हैं, सामने ही ओहद पहाड़ आ गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ को देखते मुस्कुराए। आपने फरमाया मेरे जानिसारो, सहीह बुखारी की हदीस है, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ऐ साथियों, ये एक पहाड़ है, सारे पहाड़ों से इसको ये मुकाम है कि मैं मोहम्मद इस पहाड़ से प्यार करता हूं, इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। उस पहाड़ को भी हम सलाम करते हैं जो पहाड़ मेरे महबूब पैगंबर का महबूब बन गया था। आका फरमाते हो मेरे साथियों, सिर्फ ये नहीं है कि मैं प्यार करता हूँ, बल्कि इस पहाड़ का पत्थर पत्थर कण कण कंकर भी मुझसे भी प्यार करता है। ये पहाड़ भी मुझसे प्यार करता है। महबूब पैगंबर साहबा के साथ चलते चलते ना पहाड़ के ऊपर चढ़े। जो ही पहाड़ के ऊपर आपने कदम रखा, पहाड़ ने एकदम झूलना शुरू कर दिया, एकदम झूमने लगा। जो ही झूमा है, महबूब पैगंबर ने उसके ऊपर एक कदम मारा और फरमाया उसकुन या ओहद, ऐ ओहद ठहर जा। ओहद पहाड़ है, आका से प्यार करता है। हमने भी गली बाजार के अंदर लिखवा दिए है, गली बाजारों को रंग दिए है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, इसके रसूल के बगैर जिंदगी ही फजूल है। ये हमने सारे नारे लिखवा दिए हैं। जरा देखिएगा, ओहद पहाड़ है, महबूब पैगंबर ने उसके ऊपर एक कदम मारा है और फरमाया ठहर जा। कितनी बार कहा है? एक बार। किसको? पहाड़ को, बेजान को। इल्म की डिग्रियां नहीं है, किसी दीनी मदरसे से फारग नहीं है, कोई बयानात लंबे चौड़े न सुनता है न बयान करता है, बस एक पहाड़ी है, महबूब पैगंबर से सच्चा प्यार करता है। अल्लाह की कसम है, महबूब ने उसको एक दफा कहा है ठहर जा। आज इस आर्डर को गुजरे हुए 1450 साल से लंबा अरसा गुजर चुका है। अल्लाह की कसम है, ओहद पहाड़ उसके बाद कभी नहीं हिला। ओहद पहाड़ उसके बाद कभी नहीं हिला। किसने कहा था ठहर जा? उसके महबूब ने भी कहा था। हाँ, आज मुझे और आपको भी आका ने कहा। मैं जबान से गंदी बात निकालने लगा, आका ने कहा ठहर जा। ये मोहब्बत करने वाला नहीं रुका। आंखों का गंदा इस्तेमाल करने लगा, आका ने कहा ठहर जा। ये मुसलमान फिर भी नहीं रुका। कानों का गंदा इस्तेमाल करने लगा, आका ने कहा ठहर जा। ये मुसलमान फिर भी नहीं रुका। सुबह होती है, बिस्तर से उठने लगा, इसने दुआ पढ़ी कोई नहीं, आका ने कहा ठहर जा। ये फिर भी नहीं रुका, उठा है, इसको कज़ाए हाजत हुई है, ये बाथरूम में जाने लगा। आका ने इससे इतना प्यार किया, इसको कहा ठहर जा, दुआ तो पढ़ ले। ये मुसलमान इधर भी नहीं रुका, फिर बाहर आने लगा। बाहर आया है, आका ने कहा दुआ पढ़ो, ये फिर भी नहीं रुका। एक कदम कदम पे महबूब पैगंबर की नाफरमानी है। लिबास पहनने लगा, बाईं तरफ से शुरू करता है, आका ने कहा ठहर जा, पहले दाईं तरफ से शुरू करो। ये मुसलमान फिर भी नहीं रुका।
अपनी शलवार पहनता है, अपनी इजार तहबंद पैंट को टखनों से नीचे लटका के चलने लगा। आका ने कहा ठहर जा, जिसकी शलवार टखनों से नीचे हो उसके दिल के अंदर तकब्बुर ही होता है। जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर तकब्बुर होगा उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने कहा ठहर जा। ये मुसलमान कहने लगा सारा दिन इसी में आ गया है। फिर निकला है, फजर की नमाज का टाइम था। आका ने कहा बिस्तर को छोड़ दे, निकला मस्जिद में आ जा। ये मुसलमान मस्जिद की तरफ फिर भी नहीं आया। कदम कदम पे महबूब पैगंबर की नाफरमानी, घर से ड्यूटी के टाइम निकलने लगा। आका ने कहा ठहर जा, पहले दुआ तो पढ़ लो। ये मुसलमान फिर भी नहीं रुका। बाहर गए है, किधर गए है? सीधा जाता है हजाम की दुकान पे। बालों की कटिंग महबूब के तरीके के मुताबिक नहीं करता, कहीं से बाल ज्यादा कटवाता है, कहीं से थोड़े कटवाता है। इससे आका ने इसको रोक दिया, ठहर जा। हत्ता कि ये तो गुस्ताखी की वो हद भी पार कर गया। ये उधर बैठे बैठे महबूब पैगंबर की प्यारी सुन्नत को गटर की नजर करने लगा, आका की सुन्नत को कतल करने लगा। आका ने कहा ठहर जा, तेरे तो बड़े दावे थे, तुम मेरी मोहब्बत पे तो जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। आज तू मेरी सुन्नत को किस नजर के कैसा कत्ल कर रहा है? इसको महबूब कहते रहे ठहर जा। ये फिर भी नहीं रुका। गली बाजार में जाता है, मुसलमानों के पास से गुजर रहा है। आका ने कहा ठहर जा, हर एक को सलाम बोलो। ये मुसलमान फिर भी नहीं रुका। दुकान पे बैठे है, फ्रॉड करने लगा, तो माप तोल के अंदर कमी पेशी करने लगा। आका ने कहा ठहर जा। ये मुसलमान फिर भी नहीं रुका है। घर आता है, माँ की नाफरमानी करने लगा। आका ने कहा ठहर जा। बाप की नाफरमानी करने लगा। आका ने कहा ठहर जा। बहनों का हिस्सा वरासत का खाने लगा। आका ने कहा ठहर जा। अपनी बीवी पे हाथ उठाने लगा। आका ने कहा ठहर जा। अपनी औलाद को हराम में हराम की कमाई खिलाने लगा। आका ने कहा ठहर जा। अपनी औलाद को मोहम्मद ज़ीशान का दीन छुड़ा के दुनिया की तरफ भगाने लगा। आका ने कहा ठहर जा। कदम कदम पे महबूब पैगंबर की नाफरमानी करने वाला फिर भी इस्लाम का दावा करने वाला है। ज़रा आज सोचिए, ज़रा मोहब्बत करने वाला वो ओहद पहाड़ था या हम हैं? हमें खबर ही नहीं है महबूब पैगंबर की नाफरमानी करना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है। एक अरबी शेख की अरबी के अंदर तकरीर मुझे एक साथी सुना रहा था। उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब वाक़या बयान फरमाया। वो मैंने फिर तलाश किया है, मजमू ज़ुवैद और तिबरानी और दीगर किताबों में मुझे वो वाक़या मिला है। नबी अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे हैं, पीछे से किसी ने आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह मेरी बात सुन के जाएँ। नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा, आपको कोई नजर ही ना आया। नबी अलैहिस्सलाम फिर चलते बढ़े, फिर पीछे से आवाज आती है, अल्लाह के रसूल मेरी बात सुन के तो जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे गौर से देखा तो किसी शिकारी ने एक हरनी को बांधा हुआ था, वो महबूब पैगंबर को आवाज दे रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम पीछे पलटे, कहा साथियों ये इंसान नहीं बुला रहा, ये एक हरनी मुझे आवाज दे रही है। हरनी ने पहचान लिए है कि ये मेरे पास से कौन गुजर रहे हैं। महबूब पैगंबर चलते चलते करीब आए, कहा माँ हाजतू की क्या बात है? हरनी कहती आका आज मुझे एक शिकारी ने पकड़ के बांध दिए है और इस पहाड़ के दामन के अंदर मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। आका उनको दूध पिलाने का वक्त हुआ है, उनको भूख लगी होगी। आका मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं उनको दूध पिला के अभी वापस आ जाती हूँ। महबूब पैगंबर हैरानो शस्तर हैं। आप कहते हैं अतफ़अलीना हकज़ा, हरनी क्या कह रही हो? क्या तुम दूध पिला के वापस आ जाओगी? उस हरनी ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा आका इल्लम अफ़अल अज़्ज़बनी अल्लाहु अज़ाबल इशार। ए मेरे महबूब पैगंबर, भला मैं आपकी नाफरमानी कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ अगर मैंने आपकी नाफरमानी की ना, मेरा अल्लाह मुझे सख्त तरीन सजा देगा। अगर मैंने आपकी नाफरमानी की तो मैं किधर जाऊंगी? ये कैसे हो सकता है? मेरे महबूब पैगंबर की आंखों में आंसू छलक आए। आपने रोते हुए उस हरनी को छोड़ा है, भागती हुई पहाड़ की तरफ भागी है। पीछे से शिकारी आ गया। उसने कहा इधर मेरी हरनी बंधी हुई थी, वो किधर गई?
महबूब पैगंबर फरमाते हैं भाई थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है, अभी वापस आ जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात सुन के वो तो गुस्से में आ गया। उसने कहा आपने मुझे पागल समझा है? इतनी देर से मैं इसको शिकार करता रहा, इतनी मुश्किल से ये शिकार मेरे हाथ आया है, वो बिजाते खुद इधर आ जाएगी? ये कैसे हो सकता है? वो महबूब पैगंबर से उलझ रहा है, झगड़ रहा है, वो भी मेरे महबूब पैगंबर को पहचानता ही नहीं था ना, उसको खबर ही नहीं थी ये कौन सी जात है, मैं किससे बात कर रहा हूं। वो तो गुस्ताखी में उतर आया था, लेकिन महबूब पैगंबर मुस्कुरा मुस्कुरा के उसको कह रहे यार थोड़ी देर ठहरो तो सही, अभी थोड़ी देर ही गुजरी है। वही हरनी पहाड़ के दामन से निकली है, भागती हुई महबूब पैगंबर के कदमों में आके बैठ जाती है। आपने उसकी रस्सी को पकड़ा है, कहा भाई ये तेरी अमानत है, अपनी अमानत को अपने पास ले लो। महबूब पैगंबर ने उसको रस्सी पकड़ाई है, वो हैरानो शस्तर इस मंजर को देख के रो पड़ा कि जिसको मैंने इतनी मुश्किल से शिकार किया था वो आज बेजाते खुद हाथ में आ गई, कैसे आई? कहता है रोते हुए, ऐ अल्लाह के बंदे क्या आप अपना तारुफ कराना पसंद करेंगे, आप कौन हैं? आका फरमाते हैं क्यों नहीं, आना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ और इस हरनी को भी खबर है कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। बस नबी अलैहिस्सलाम ने जब यूं पुकारा है, उसने कहा आका फिर किधर जाते हो, हाथ को बाहर निकालिए, फिर मुझे भी अपना गुलाम बना लो। महबूब पैगंबर के हाथ पे हाथ धरता है, इस्लाम को कबूल करता है, अर्ज करता आका मेरे लिए कोई हो तो आर्डर जारी कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हरनी तेरे इस्लाम का सबब बनी है इसको अल्लाह के लिए आज़ाद कर दो। उस पहले दिन मुसलमान हुआ है, कितनी मुश्किल से उसने शिकार किया होगा, लेकिन महबूब पैगंबर के सामने था, आपका आर्डर सुनता है, सोचो विचार नहीं करता, फौरन ही रस्सी को छोड़ देता है। हरनी भी भागती हुई कहती हुई जा रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे लिए नाफरमानी करना कोई मसला नहीं रहा, हमारे अंदर बड़ी जुर्रत है, दिन रात के अंदर हजारों नाफरमानियाँ मौजूद हैं, दिन रात सुन सुन के हर एक को पता है ऐसा करने से आका ने मना किया है, इससे भी रोका है, इससे भी रोका है, फिर भी कर जाते हैं। क्यों दलेरी है? हमें अपने महबूब पैगंबर के मुकाम, अजमत, रिफत और शान का पता ही नहीं। सहाबा जानते थे इस मोइन का मुकाम क्या, अजमत क्या। एक सहाबी के दास्तान अर्ज करता हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े खुतबा दे रहे हैं, एक सहाबी मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ था, आपने कहा बैठ जाओ, उसने तो बैठ ही जाना था। एक सहाबी दरवाजे पे है, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, वो उधर ही बैठ गए। जब नबी अलैहिस्सलाम जुमे की नमाज से फारग हुए ना, एक सहाबी घबराया हुआ आया और अर्ज करता है आका अब्दुल्ला बिन रवाहा वो तो मस्जिद की गली में बैठा हुआ है। आका उसने सारा खुतबा मस्जिद की गली में गुजार दिए है। मदीने की गर्मी जानते हैं लोग जिन्होंने मदीना देखा हुआ है, किस कदर शिद्दत की गर्मी है। अल्लाह की कसम है नंगे पांव बंदा उधर गर्मी में चल नहीं सकता। दोपहर का वक्त सूरज सर पे धूप में बैठे हुए नबी अलैहिस्सलाम घबराए हुए उठे कि अब्दुल्ला बिन रवाहा को क्या हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे गली के अंदर, जब पहुंचते हैं अब्दुल्ला बिन रवाहा को कहा उठो, इधर क्यों बैठे हो, जल्दी से उठे। महबूब पैगंबर ने सीने से लगाया, कहा अब्दुल्ला तुमने इधर खुतबा गुजार दिया। अर्ज करते आका आज मैं कहीं दूर गया हुआ था, मुझे आते हुए देर हो गई। कहा इधर क्यों बैठे हो? काका जब चलते चलते मैं इधर पहुंचा ना, मेरे कानों में आपकी आवाज पड़ी बैठ जाओ। आका मैं इधर ही बैठ गया था। आका उसके बाद मैंने एक कदम भी नहीं हिलाया। मेरे दिल ने फैसला किया ओ अब्दुल्ला बिन रवाहा तुझे तेरा महबूब पैगंबर देख नहीं रहा, लेकिन उनका फरमान तो तेरे कानों में पड़ गया है ना। देखना अगर इससे एक कदम आगे बढ़ाओगे वो कदम तेरा मस्जिद नबवी की तरफ नहीं बल्कि जहन्नम की आग की तरफ जाएगा। हम कहते हैं सारा दीन इसमें आ गया है, कोई हदीस सुना दो इससे आका ने मना किया, लो जी सारा दीन इसमें आ गया है।
ہمیں تو مذاق کرنے کا عجیب طریقہ آتا ہے نا، خبر نہیں نا اس محبوب کا مقام کتنا ہے، عظمت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو میں نے خود دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، دوسرا میرے پاس آ گیا، اوپر والا کہتا ہے اس کو تولو تو صحیح، ان کا مقام شان عظمت کیا ہے۔ آقا فرماتے مجھے اٹھایا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر 10 آدمی، میرا وزن بھاری، پھر 100 رکھا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری، پھر 1000 رکھا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس کو کب تک تولوگے، اس کے مقابلے میں تمام انبیاء اور تمام اولیاء کی بھی رکھ دو، اس کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ جن کا مقام اتنا ہے، آقا خود فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، سب جمع ہوں گے، تمام انبیاء تمام اولیاء سب کھڑے ہوں گے، والملک صفا صفا، فرشتے بھی صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، کسی کو کوئی جرت نہیں ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا۔ آقا فرماتے لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا، اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہیں سے پانی نہیں ملے گا، پیاس سے لوگ نڈال ہو گے، صرف ایک نہر کے سوا کہیں سے بھی پانی کا انتظام نہیں ہوگا۔ تمام انبیاء تمام اولیاء پوری انسانیت ادھر سے آ کے پانی پئیں گے، اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، اس جنت کا افتتاح اللہ نے مجھ سے کروانا ہے۔ جب تک میں جنت کے دروازے پہ نہیں نہ پہنچوں گا، جنت کا دروازہ ہی نہیں کھولا جائے گا۔ آقا فرماتے نحن الآخرون السابقون، میں اور میری امت، میں اور میرے فرما بردار لوگ وہ ہیں جو دنیا کے اندر آئے تو ساری امتوں کے بعد ہیں، لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے چلے جائیں گے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کا مقام ہے۔ ان کی نافرمانی کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کی قدر، آپ کے مقام، شان، عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔